آج رمضان کے مہینے کا پہلا دن تھا، یعنی پہلا روزہ تھا۔ میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلا کہ افطاری کے لیے کچھ پھل لے آؤں۔ مارکیٹ پہنچ کر ابھی میں پہلے ہی ایک پھل فروش کے پاس پھل خریدنے لگا کہ اسی اسنا میں ایک ضعیف خاتون بھی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھا کہ یہ بھی یقیناً افطاری کے لیے پھل خریدنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ کبھی وہ پھلوں کی طرف دیکھتی اور کبھی میری طرف۔ اتفاق سے اس وقت ہم دو افراد ہی اس پھل فروش کے پاس کھڑے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ خاتون مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر شاید وہ کہہ نہیں پاتی۔ میں نے جو کچھ خریدنا تھا وہ خرید لیا اور دکاندار کو پیسے دینے لگا۔ میری نظر اس خاتون کے چہرے پر پڑی اور اس ضعیف خاتون کی آنکھوں میں مجھے اس کے آنسو صاف جھلکتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے دکاندار کو پیسے دے دیے اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ضعیف خاتون ضرورت مند ہے، لیکن عزت دار خاتون ہے، شرم و حیا کی وجہ سے بول نہیں پاتی۔ میں نے اس دکاندار سے کہا کہ اماں کو جتنے پھل خریدنے ہیں وہ انہیں دے دو، میں پیسے دیتا ہوں۔ دکاندار بھی سمجھ چکا تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، اماں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بتا دیں۔ خاتون نے بہت مختصر سے پھل اٹھائے اور اس دکاندار کو دے دیے کہ وہ اس سے شاپر میں ڈال دیں۔ میں نے دکاندار سے قیمت کے بارے میں پوچھا تو دکاندار نے بہت کم قیمت بتائی۔ میں نے اس خاتون سے کہا، اماں اور فروٹ بھی لے لے، یہ تو بہت کم ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، آپ کی مہربانی، ہم 6 افراد اسی فروٹ سے شام کو افطاری کریں گے۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور دکاندار سے کہا کہ وہ زیادہ فروٹ دے دیں، مگر خاتون نے مزید فروٹ لینے سے انکار کر دیا، لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چنانچہ میرے اصرار پر انہوں نے وہ فروٹ لے لیے، میرا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف جانے لگی۔ اس کے کپڑوں سے، اس کے جوتوں سے مجھے بخوبی اندازہ ہوا کہ ان کے مالی حالات بہت خراب ہیں۔ چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان سے ان کے مالی حالات پوچھ لوں۔ چنانچہ یوں ہی چلتے چلتے میں نے ان سے پوچھا کہ اماں، آپ کے مالی حالات مجھے کمزور لگ رہے ہیں، کیا آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا، میرے شوہر کا انتقال 10 برس پہلے ہو چکا ہے۔ ایک بیٹا ہے جو کسی دکان پر کام کرتا ہے، 20,000 اس کی تنخواہ ہے، اس میں سے بھی لگ بھگ 2,000 آنے جانے میں لگ جاتے ہیں۔ گھر کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، دیگر اخراجات ہیں۔ 2 بیٹیاں ہیں جو بیٹے سے بڑی ہیں، شادیاں غربت کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ وہ گھر پر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے، بہت کم پیسے ملتے ہیں۔ ہم نے آج سحری کے وقت صرف چائے اور شام کی بچی ہوئی روٹی پر روزہ رکھا۔ افطاری کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں افطاری کے لیے کچھ فروٹ خریدنے آئی تو میرے پاس صرف 150 روپے تھے۔ میں راستے پر یہ سوچتی رہی کہ اس 150 روپے سے افطاری کا سامان خریدوں اور پھر سحری کے لیے کچھ خرید لوں، کیونکہ اگر میں اس رقم سے افطاری کے لیے کچھ خریدتی تو پھر سحری میں روزہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ انہی سوچوں میں تھی کہ آپ آ گئے اور آپ نے مدد کر دی۔ اللہ آپ کو اس کا جزائی خیر عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ شاید وہ مزید کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہی تھی، اور شاید مزید کچھ کہنے کو اس کے پاس کچھ تھا بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ اماں، میں کوئی مالدار آدمی تو نہیں ہوں، لیکن اپنے جو حالات اپنے بارے میں بیان کیے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ لوگ بہت تکلیف میں ہو۔ میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ جھجکنے لگی، لیکن جب میں نے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، تو وہ کچھ پر اعتماد ہو گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، اب کیا مدد کرنا چاہتے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں رمضان کے پورے مہینے کا راشن آپ کے گھر کے لیے خریدنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں انہیں اپنے دوست کی دکان پر لے کر گیا اور اس سے روزمرہ کی تقریباً تمام چیزیں ان کے گھر کے لیے خرید لیں، اور پھر وہ چیزیں لے کر ان کے گھر پہنچا دی اور حسب توفیق کچھ نقد رقم دی ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں دی اور مجھے کافی دلی سکون ملا کہ رمضان کے پہلے دن میرے ہاتھ سے ایک خیر کا کام ہوا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے آس پاس
پڑوس میں اور رشتہ داروں میں ایسی ضرورت مند افراد موجود ہیں جو شرم و حیا کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ انہوں نے اچھا وقت گزارا ہوتا ہے، اور اب انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور یقیناً انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، البتہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں وہ حقیقی ضرورت مندوں کو بھی بدنام کر دیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے آس پاس حقیقی ضرورت مندوں پر بھی نظر رکھیں اور ان کے مانگے بغیر ان کی مدد بھی اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ نہ جانے ہماری کون سی نیکی ہمارے آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے۔